میں اور اس کی خوشی و غمی میں اس کا ساتھ دیتا تھا. رشتہ دار تو آتے جب آتے، لیکن ایک پڑوسی جو ہے وہ پہلے ہی اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس کا بازو بنتا تھا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج ایسا ماحول ہے کہ ایک پڑوسی کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے. ایک پڑوسی کو یہ تک نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کے حالات کیسے ہیں. ایک پڑوسی کو یہ تک نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کی کیا ضروریات ہیں اور وہ کن کن معاملات اور کن کن پریشانیوں کا شکار ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بلڈنگ میں رہتے ہوئے، ایک عمارت میں رہتے ہوئے جب دروازہ دروازے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا نہیں معلوم. ایسے مکانات کہ جہاں عام طور پر ایک دروازہ دوسرے پڑوس کے دروازے سے دور ہوتا ہے، انہیں تو بالکل ہی علم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوسیوں کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ دور دوبارہ کیسے واپس ہو، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. واقعی اصل پہلے مکانات نیچے نیچے ہوتے تھے اور اب عمارتیں، اب بن گئی بلڈنگیں، اور عملی طور پر بھی مسلمان ہو گئے پست. اس لیے واقعی یعنی کہ جہاں اخلاقی کمزوریاں ہیں، گناہ بھرے ماحول ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ پڑوسی کا بھی وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. بلکہ باہر ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مکان میں رشتہ دار، حق کے رشتہ اور حق کے مسلم اور حق کے پڑوس، یہ تین حق ہے اس کے. جبکہ غیر مسلم ہے تو اس کا صرف ہے ایک حق، حق کے پڑوس. تو واقعی یعنی کہ یہ حقوق تو ہیں، اللہ پاک ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے جو حقوق ہیں وہ اگر ہم پورے کرنا شروع کر دیں تو واقعی یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بہت اچھا معاشرہ بن جائے. لیکن آج کسی کو پڑی بھی نہیں ہے نا. کوئی چیز کہتے ہیں نا کہ اگر یوں کہو کہ کوئی مرتا ہو تو پانی پلانے کے تیار نہیں ہے، شاید یہ بھی پرانی بات ہو گئی. اب تو مرے ہوئے کے ہاتھوں سے گھڑی اتار لیتے ہیں، مرے ہوئے آدمی کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں. تو یہ دور آ گیا ہے. حادثوں وغیرہ میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں ایسا ہوتا ہے مطلب میت کے اوپر سے جو چیزیں ہیں وہ اتار لی جاتی ہیں، لے جاتے ہیں لوگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.